لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے سلطان النصر جنہ حضرات نے درود شریف پڑھے ہیں وہ قریب ہو کرسیاں والے دے علاوہ قانونی طور تے بھی کرسیاں والے انہوں استثناء حاصل ہے باقی سارے قریب ہو جو جنہ نے پڑھے ہیں بابا بے شک دیوار نہ ٹیک لال ہے کوئی جوان منو دیوار نہ لگے نظر نہ آوے میں اٹھ کے آکے پوچھنا میں تم تکلیف کی جوان بندے دیوار نال نہ لگا بالکل مل کے بیٹھ تھوڑا اور قریب ہو جاؤ کہ جگہ خالی ہے ماشاءاللہ دین دی محفل ہے تو دین دی محفل ہے مل کے بیٹھنا چاہیے آؤ بیٹے شہزادے پچھلے آجو میری جان شاباش تسی بیٹھ رہو اے باقی آجو اگر کوئی دیوار نہیں بیٹھ سکتا تو انتہائی قابل صد احترام ساؤنڈ والے بھائی تھوڑی جی کھولو چش نہیں آ رہے بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں عالم با عمل برادر عزیز حضرت مولانا حفیظ اللہ طاہر صاحب دامت برکاتم العالیہ انہاں دے پیار برے حکم تھے برادر عزیز محترم جناب محمد جابر صاحب بن مختار احمد صاحب انہاں دی پیار بری اور خلوص دعوت تھے دین دی نسبت نال بڑی دیر دے بعد سب تو پہلے تھے اس بچے دا شکریہ ورنہ سانو یہ تھے کنے صدنا سے یقین جانو جدو دا مولانا حفیظ اللہ صاحب کی تو دے خطیب بڑے نے 45 چاکے داخلہ ہی بند ہو اس بچے دی مہربانی ہے جنہیں آکے نہیں اویو یاوے شرمیں تو انہوں سلوٹ مار دا اللہ کریم نے توڑیاں زیارتان دا موقع بخشے خوشی والی گل اے وے اکثر لوگ شادی دے موقع تے مہندی کڑ دینے انہاں مولوی کڑے کیا بات ہے یقین جڑی رسم و رواج والی مہندی یہ کڑ دیتے او دیتے لعنت برسنے سے اور ایسے محافل تے رب دی رحمت برس یقیناً اگر یہی پروگرام دنیاوی پروگرام ہوندہ نچن گانا والا پروگرام ہوندہ کسی کھلے حال ہوندہ حال تنگ پہ جانا سی
سب نے کہنا سی زندگی دا کی پتہ ہے، ایک دفعہ رونق میلہ دیکھ آئیے، اے دین دی محفل ہوئی ہے، مسجد تے دیکھو۔ کئی بندیاں نے سوچے ہونا بھی انہاں دا دماغ خراب ہے، آج مولوی سدن دے کیڑی ضرورت؟ بھائی جڑی شادی اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی جی کیتی جائے وہ توڑ نہیں چڑھ دی، وہ دے برکت نہیں ہوندی۔ کائنات دا ہر طریقہ اپنا لو، دین تو ہٹ کے کوئی برکت نہیں، اور میرے مصطفیٰ دا چھوٹا جا طریقہ اپنا لو، برکت ہی برکت۔ کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام نے اس امت نو ایسا رستہ عطا فرمایا ہے۔ بھائی ایک لکھ دیتا جائے، توجہ میرے والد، میں تھوڑا جا بیان کرنا ہے، 10 بجے تک انہاں دے میرا معاہد ہے، اس تو بعد میں دیکھاں گا میں کی کرنا۔ ایک لکھ دیتا جائے، ایک دے سجے پاسے صفر پائیے تو کنے بن گئے؟ اور تو انہوں کوئی پتہ نہیں، سارا سانو پتہ ہے، کیونکہ سانو لب دے 10 ہیں نا۔ ایک دے انگے 0 پائیے سجے پاسے، ایک دے 10 ہو گیا، آگے ہور 0 پا دیئے 100 ہو گیا، ہور 0 پا دیئے 1000 ہو گیا، ہور 0 پا دیئے، یعنی جمیں 0 بتان دے جاؤ گے اس ایک دی ویلیو بد دی جائے گی، اور اگر اسے ایک دے کھبے پاسے 0 پا دیو کچھ نہیں، اس ایک دی ویلیو کم ہو جائے، 2 0 پا دیو اس ایک دی ویلیو اور کم ہو جائے، نہیں چل رہے نا؟ غریبہ دے پروگرامہ دے 100 بھی میری گل تو سے سمجھنا بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ۔ 0 سجے پاسے پاندے جاؤ تے ویلیو بدی جائے گی، 0 کھبے پاسے پاندے جاؤ تے ویلیو ایک دی کٹ دی جائے گی، بس ایو فرق سنت تے بدعت دے اندر۔ اگر کم نبی دی سنت دے مطابق کر دو جاؤ گے تے اجر بڑھ دا جائے گا، اگر حضور دی سنت دے مخالف کم کر دے جاؤ گے تے کم کٹ دا جائے گا۔ اس وقت میرے دوستو شادی ہوئے، خوشی ہوئے، غمی ہوئے، دکھ ہوئے، سکھ ہوئے، کار ہوئے، بازار ہوئے، تجارت ہوئے، لین دین ہوئے، کوئی کم بھی ہوئے، پہلے سوچنا ہے کہ اے دیتے میرے آقا دا کی حکم ہے، اے دیتے سنت طریقہ کی۔ اگر سنت طریقہ لب جائے ٹھیک ہے، نہ لبے، ایک بزرگ نے کسی نے تربوز پیش کیتا، حضرت عدیہ لاؤ، میرے ورگا ہوئے آتے کہوے ٹھیک ہے ماشاءاللہ رکھ دے ہو، چھری لائے ہو، کٹو ٹھنڈا کرو۔ اس بزرگ نے فرمایا بھی اے حضور پاک نے کٹ کے کھادا ہے یا اس طرح توڑ کے کھادا ہے؟ انہاں کہا جی یہ تے کوئی پتہ نہیں، فرمایا ہے حلال، حرام نہیں ہے، کھانا چاہیے دے، میں نہیں کھانا، کیوں؟ میں توڑ کے کھاواں، حضور کٹ کے کھادا ہوئے، میں کٹ کے کھاواں، حضور اینج کر کے توڑے ہوئے ہاتھ نال، تے میں تے سنت دا مخالف ہو گیا نا، نہیں کھادا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے نے فقہ دے، بہت بڑے محدث گزرے نے، یہ او امام نے انہا فرضی حج تو بعد مدینے جو مکہ دا سفر نہیں کیتا، کیوں؟ انہا دی خواہشی کہ میں مدینے جو مرا، تو جڑا اچھی سبحان اللہ کہے میں اگلی دعا تا نہیں کردہ، ایک کہنا بھی اللہ کرے جڑا اچھی سبحان اللہ کہے مدینہ ویکھے ضرور۔ انہا دی تمنا سی کہ میری موت مدینے چاہے،
دن خواب آیا تے خواب حضور ملے. اللہ کرے یا اللہ جڑے اچھی سبحان اللہ کھن سانو بھی خواب حضور دا دیدار ہو جائے. ایک میری پھر کہہ چھڑو خواب دے اندر آقا دا دیدار ہویا. رحمت کائنات امام دو عالم رحمت دو عالم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گزرے. حضرت امام مالک نے پوچھیا یا رسول اللہ میری عمر کتنی باقی ہے؟ حضور نے انج اشارہ فرمایا تو تشریف لے گئے. امام صاحب دی آنکھ کھل گئی, پریشان ہو گیا بھی انہاں تو مراد 5 دن نے 5 ہفتے نے 5 مہینے نے 5 سال نے سمجھ نہیں آئی. اس وقت اس کائنات دے اندر سب تو بڑے خوابان دی تعبیر دا علم رکھن والے حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ. آپ نے دیکھو نا جی تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ نے انبیاء نو بھی درجے دیتے ہیں. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي. اچھا ہوں تسی پڑھے کرو تھوڑا تھوڑا تاکہ پتہ لگ جائے. علم بڑے تو بڑے لوگ نے. امام مالک بہت بڑا عالم سی لیکن اس چیز دا علم نہیں سی رکھتے. انہوں نے اپنا غلام بھیجیا, شاگرد بھیجیا, مرید بھیجیا. جا حضرت امام صاحب نو تعبیر پوچھ کیا میرا نا نہ دسی. یعنی اپنی نیکیاں چھپاندے بھی سی. آج دے انج دے مولوی بھی ہیں جڑے ایک کہندے نے جی مدینے سے حضور پاک نے فلاں آدمی کے ہاتھ سلام بھیجا ہے کہ فلاں مولوی صاحب کو میرا سلام دینا. میں کہا کمال ہو گئی ہے, ایڈا تو کرنی آلے ہیں تے تینو حضور خود خوابج مل دے. نہیں سمجھ آئی یار, ایک کہانیاں بڑا چھڑیا نہیں. میں نو سلام آیا چھوڑو تسی عطا اللہ صاحب بخاری نہیں ہے. وہ پیغام لے آن والا بھی عبداللہ درخواستی سی. جزاک اللہ جزاک اللہ. لگتا ہے بھائی میرے کو تقریر کروائے گا. ہاں توجہ ہے. آپ فرمایا میرا نام نہیں لینا. پیر میرے لیے شاہ نوی خواب آیا سی نا جنہاں سنتا نے سی پڑھیاں تھکے ہوئے سی. سفرے ویسے سنتا ماپ ہوندیاں نے کہن لگے فرضاں دی پڑھ لینا تو سنتا دی خیر ہے. ستے تھے خوابج حضور آ گئے. فرمایا واہ فرض پڑھ لے نہیں ساڑھی سنتا دی خیر ہے. اچھا اتھے جڑے اہل اللہ نے نا صوفیاء علماء کل معذرت نہ لے اہل علم نے صوفیاء کرام جڑے نا انہیں ایک بڑا جملہ لکھا ہے میں تو انہوں ہدیہ دے دینا پسند آ جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں انہوں واپس کر دینا میں صوفیاء انہوں واپس کر دینا. وہ فرماندے نے بھئی سنتا قضا ہو جان تے فرض بھی قضا ہو جان. فرضان دی قضا ہے سنتا دی قضا نہیں. یعنی کل دی نماز تو تھی آج پڑھنا چاہتے ہو قضا تے فرض پڑھنے نے سنتاں دی قضا. اہل علم دی گل نہیں. صوفیاء کرام جڑے نے نا وہ یہ کہندے نے کہ اللہ فرماندا ہے میرے فرض رہ گئے. اگر گل سمجھ آ جائے تو پھر میرے تک سبحان اللہ پہنچے. فرمایا میرے فرض رہ گئے میں کل بھی لٹان دا موقع دے دیاں گا اجازت دے دیاں گا. یہ میرے مصطفیٰ دی سنت چھڑی نا تے میں پوچھاں گا کیوں چھڑی سی. میں تیرے کل پوچھاں گا میرے نبی دا طریقہ کیوں چھڑیا سی. تو کہنا سنتاں دی خیر ہے تینوں رب ملے آئی مصطفیٰ دے صدقے. ایو وجہ ہے کہ ساڑھے اکابرین فرماندے نے حاجتے جاؤ یا عمرے تے جاؤ. بعض بزرگ حضرت حسین احمد مدنی ایک خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ 2 اور کچھ بزرگ ساڑھے اور بھی نے غالباً حضرت گنگوہی رحمہ اللہ دا موقف ہے کہ پہلے مدینے جاؤ پھر مکے آؤ. پہلے حضور نو سلام کرو حضور دا شکریہ ادا کرو. آقا تیرا شکریہ اسی ہر جائی سی سنو یک جائی بنایا. اسی مجاور سی سنو مجاہد بنایا. اسی مشرک سی سنو معاہد بنایا. اسا سنم پرست سی سنو سمد پرست بنایا. اسی سب پرست سی سنو رب پرست بنایا. اسی کئی والے سی سنو کلے والا بنایا. پہلے حضور
حضور دا شکریہ ادا کرے پھر کہنے نے دل انج کردہ ہے کہ انج کرنا ہے انج کرنا نہیں کیوں اللہ فرماندا ہے جنیاں تو پاکستان دے وچ اپنے گھر وچ جتھے بھی تو گناہ کیتے نے گندگیاں دے ڈھیر کٹھے کیتی پھردا ہے گندا بن کے مدینے جاؤ ہے نبی دے سامنے کھڑا ہو کے نبی نو گواہ بنا ہوئے اپنے گندیا نہیں اللہ کہندا میرے بوئے تے آ میرے گھر دے چکر لا گیڑے کڈ طواف کر صفا مروہ دی دوڑ لا حجر اسود نو چم مقام ابراہیم تے نفل پڑھ ملتزم تے لٹک کے دعاواں مانگ تاکہ پہلے میرے بوئے تے آ میں تنو دھواں صاف کراں تاکہ تیرا منہ بن جائے میرے مصطفیٰ دے سامنے کھڑا ہونے والا اور میرے شہزادے اگر آگے آ جاؤ تو دعا دیاں گا زندگی تھی یاد رکھو گے اور دیوار نال بیٹھے ہو اگر میرے آنکھیں آگے لگ جاؤ دعا دیاں گا پسند نہ ہو تو واپس ٹر جانا تو بھی دیوار نال لگ کے دعا لوٹ لیندے ہو یا اللہ جنہ میرے آنکھیں لگ کے آگے ہوئے نے نا قیامت اللہ نے پیچھے کھڑے ہون تے حضور بلا کے گول کھڑا کر لین اللہ اکبر فرمایا بھئی گندہ بن کے مدینے نہ جا مولا فیض اللہ صاحب یہ تو ثابت ہوندہ ہے رب گندے مدینے پسند نہیں کردہ گندے مدینے نہیں جاندے پلیت مدینے نہیں جاندے رب پہلے پاک کر دے پھر مدینے جان دیں دے پھر میں نے کہہ لینے دے اپنے ذوق دے اندر کوئی گندہ مدینے دی گلی چ نہیں جا سکتا تے کوئی گندہ میرے مصطفیٰ دے روزے وچ کی میں جا سکتا ہے مدینے دی گلی چی پاک ہو کے جا رب نے کس بات تے فرمایا ہے پہلے پاک پاک کٹھے کر کے پاک نبی دے آس پاس بٹھا دیتے نے صدیق بھی پاک عمر بھی پاک عثمان بھی پاک علی بھی پاک بلال بھی پاک طلحہ بھی پاک زبیر بھی پاک سعد بھی پاک سعید بھی پاک ابو ہریرہ بھی پاک حمدلہ بھی پاک عباس بھی پاک ابن عباس بھی پاک ابن عمر بھی پاک میرے نبی دی ازواج بھی پاک بنات بھی پاک نواسیاں بھی پاک نواسے بھی پاک محمد دا ممبر بھی پاک مسلح بھی پاک حجرہ بھی پاک جس ماں دا حجرہ ہے او بھی پاک جڑے وچ ستے نے او بھی پاک جنہ سلائے نے او بھی پاک شان محمد مصطفیٰ کہن والا کہندہ ہے اپنے ذوق دے اندر کہ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے جتھے ٹر دریا لو کو کونین دوالی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے ہر مین چلے جاؤ ہر مین چلے جاؤ اکھی نال ویک تے کنی سنیا میناراں وچ گونج دی جو اذان بلالی ہے مکے تے مدینے دی
ابو بکر عمر یارو قسمت والے نے ابو بکر عمر یارو قسمت والے نے انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے حیا کر دے او بندہ جدا خون حلالی حیا کر دے او بندہ جدا خون پڑھ لو سارے جدا خون میں نو نہیں پتا جڑا ایسا نو ماں مندہ اچھی بولے حیا کر دے او بندہ جدا خون حلالی حضرت امام مالک دا قاصد چلیا حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کول پہنچیا تے کہندا حضرت جی ایک بندہ ہے جنہیں ایک خواب ویکھے آئے کہ حضور خوابی ملے لے تھے حضور کو انہوں نے پوچھا میری عمر کنی ہے تو حضور نے یعنی کیتا ہے ان سمجھ نہیں آ رہی بھی اس تو کی مراد ہے امام محمد بن سیرین فرما دینے پہلے 10 خواب کنے تک ہے شان اولیاء اللہ زندہ باد شان امام دین زندہ باد شان امام مالک زندہ باد کنے تک کیا خواب انہیں کہا جی میں نو نہ منع کیتا ہے میں نہیں دسنا فرمایا میں تعبیر ہی نہیں دسدا پہلے تعبیر تاں دساں گا پہلے 10 خواب کنے تک آئے واپس آیا حضرت شیخ وہ کہندے نے میں خواب نہیں دسدا جدو تک تو بندے دا نانا دس انہاں کہا بے ہمارے مجبوری جا دس دے جا کے امام مالک نو خواب آیا ہے کون امام مالک کے جنہیں پوری زندگی مدینے دیاں گلیاں وچ جتیاں پا کے نہیں چلیا اور گلی دے درمیان وچ بھی نہیں چلیا دیوار نال گھسٹ کے چل دے سن کسی کچھ حضرت جی کی وجہیں فرمایا اے او گلیاں نے جتھے لگیاں محمد دیاں تلیاں نے اے او گلیاں نے جتے لگیاں مصطفیٰ دیاں تلیاں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں چاہتا جتے حضور دے قدم پاک لگے نے میرا اتے پیر آ جائے تا میں گلی نال گھسڑ کے چلدا رہنا وہاں اے او امام مالک او جا کے کہن لگا حضرت جی امام مالک نو خواب آیا ہے حضرت امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرمان لگے تے مینوں بھی پتا سی اس دنیا چی ہو جیا خواب جیا سکدا ہے تے امام مالک نو ہی آ سکدا ہے ایسے عاشق جڑے ننگے پیری چل دے سن یا امام مالک چلے سن یا پھر حضرت ننوتوی چلے سن ٹورے جا رہے نے کسی آکے حضرت جی سواری تو تلے کو اترے ہو حضرت جی ننگے پیری کو پہ چل دے ہو کسی حدیث چتے نہیں آیا کسی حکم چ نہیں آیا کوئی قرآن دی آیت بھی موجود نہیں ہے کہ میرے نبی دے پیران وے میرے نبی دے شہر وچ ننگے پیری ٹریا کرو آپ کہندے نے گل تیری ٹھیک ہے کسے کتاب چ نہیں آیا ایک او کتاب ہے جڑی چھپی نہیں چھپی ہوئی ہے جدا نام عشق ہے عشق والی کتاب چھپی نہیں یہ چھپی ہے جدو چھپ گئی وہ عشق نہیں رہنا امام صاحب پیدل جا رہے حضرت امام ننوتوی رحمہ اللہ پیدل جا رہے ہیں ننگے پیری تے کسی نے کیا کنڈے سخت
میں چھڑ دینی ہے تقریر نہ بولو میں چھڑ دینی کن آؤ جی محمد یار صاحب اگے آجا ایتھے آؤ ماشاءاللہ کنڈے سخت بھائی دا نام کی عبداللہ پھر کام دے عبداللہ نے کرنا کنڈے سخت یہ تو انہوں ہدیہ دے رہے ہیں عبداللہ بھائی کنڈے سخت گلاباں والے تے دور ویکھنا ڈریے چوپاں سہیے رت چوائیے تے جھول پھلاں دے بھریے چوپاں سہیے رت چوائیے تے جھول پھلاں دے بھریے اچھی جاتے پریت لگائی بڑی مصیبت بھاری یارہ باج محمد بخشا کون کرے غم خاری یارہ باج محمد بخشا کون کرے غم خاری میرے معزز سامعین حضرت ننوتوی پیدل پہ چل دینے تے میں نے بڑا پرانا کلام اتیا کے یاد آگیا ہے جڑا میں بڑی دیر بعد پڑھ رہا ہوں نازاں ہے جس پہ حسن نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے وہ نازاں ہے جس نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے تے کوثر نے عزیز کہندہ ہے اے راہ روان شوق اے راہ روان شوق ذرا سر کے بل چلا طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے اگے میں آپ ایک گرہ لا دیتی کو ہوئر شور شیر چکیا تے دے نال لا دیتا ہو نگر عشق مصطفیٰ ہو نگر عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے غلامی رسول میں پڑھ لو سارے غلامی رسول میں آواز نہیں آ رہی غلامی رسول میں غلامی رسول میں موت بھی بخت والا بولے گا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میرے معزز سامعین حضرت امام محمد بن شریف فرماندے نے اے 5 چیزاں تو مراد 5 دن نہیں 5 ہفتے نہیں 5 گھنٹے نہیں 5 سال نہیں شان والے نبی نے فرمایا ہے اور میرے کل پچھن والے کہ موت کدو آئے گی 5 چیزاں دا علم اللہ دے علاوہ اور کسی کل کوئی نہیں
موت کدو آنی ہے تے کتے آنی ہے یہ کون جاندہ ہے بولو یار اچھا جن پتا ہے میں کتے مرنا ہو نہ بولے موت کتے آنی ہے تے کدو آنی ہے کون جاندہ ہے اچھی بولو جدہ یاد تیری دا چند چڑھ دے پرانے پڑھنے شعر لکھ رہے ہو وہ آصف رشیدی صاحب نے یاد نہیں میں ہون بابا ہو گیا توجہ ہے ہائے فرمایا 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کو ہے ہون بولو عالم الغیب کھانے اللہ دا نام لوگے تھے اللہ دا نام دا کلام سناواں کا فرمائش اپنے عزیز دی آواز نہیں آئی جنہوں اللہ دا نام پسند ہے علی پی اللہ تُسی ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دو نا میرا پریشانی دور ہو جائے گی ناراض بھی نہیں ہونا کیونکہ بڑی دیر تو تُسی خاموش ہو اللہ توڑی تنخواہ اضافہ کرے توجہ میں دعا میں یہ مولوی دی تنخواہ سب تو گھٹنے پریشانے جاپے ہونی علی بی اللہ شمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی ٹھیک کر دے لو بابا کمال ہے میں تو یقین جان ڈر گیا کہ بابا کو نمہ کٹا کھولو میں تاں یوں ہو کھچیے بھی ذرا وقت گزر جا جزاک اللہ بزرگ اندر بوٹی ہوں سپریم کورٹ بولو اجازت مل گئی ہے میں ادھا بھی ترجمہ کرنے اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی
الف لا چمبے دی بوٹی اس تو مراد کلمے والی بوٹی تے لان والا مصطفیٰ تے جس دل دے اندر کلمے والی بوٹی لگ گئی فرمایا نفی اسبات نفی لا الہ اسبات الا اللہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بابا جی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ دے نبی نے کلمے والی بوٹی لائی صحابہ دے دل وچ پھر جدو لا الہ دی تلوار چلی تے الا اللہ دا پھر اگے پرچار ہویا نا ہر رگے ہر جائی ہو بوٹی مصطفیٰ مالی بن کے لائیے فاران دی چوٹی تے خوشبو پہنچ گئی 45 چک کے حضور تا اتھے نہیں نہ آئے آپ دا دین مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک پہنچ گیا وہ کہنے پر جس بندے نے پڑھ لیا کلمے دی چکھ لئی کلمے پاک لال محبت پا لئی وہ کہندہ پھر اندر بوٹی مشک مچایا اینج پر خوشبو مہکی اسی اس خوشبو تو مست ہو گئے آگدے انگاریاں تے لیٹ کے بھی سبق ہوئی پڑھے ہے جڑا مصطفیٰ پڑھایا آخر تک کہنے پر بلال آگے دیں انگاریاں تو لیٹ کے کہندہ جیوے مرشد تے بلال دا مرشد کون سی کملی والا ابو بکر دا مرشد کون سی کملی والا کیونکہ کائنات سب تو اکمل تے کامل مصطفیٰ ہے حضرت سلطان باہو اشارہ دے رہے ہیں جیوے مرشد کامل باہو تے جن بوٹی اچھا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ہر شیر دے آخر تے کی آکھیا ہے اچھا ہو تے چس بڑی ہوندی ہے کاش کہ ہو سمجھ جائیے ہو تو مراد اللہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ انہ اللہ یعنی ہر شیر تے فرماندنے اول بھی اللہ ہے آخر بھی اللہ ہے تے اللہ ہی اللہ ہے چونکہ وہ کلہ ہے موت کتے آنی موت کتے آنی اللہ جاندہ کدو آنی اللہ جاندہ تے میں امام مالک دی گل کر رہا سے گل لمبی ہو گئی امام مالک سنت دا کتنا خیال رکھ دے سن انہوں کہنے اہل سنت ایک شاعر نے نقشہ کچھے اسی وہ سکا جدو سنت نبی دی مننی نہیں جدو سنت نبی دی مننی نہیں اہل سنت اکھان دا کی مانا حدیث رسول تے چلنا نہیں اہل حدیث کہلان دا کی مانا امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد جو باہر نکلے شاگرد نال گلاں کر دے آندے سن بے خیالی وچ پہلے مسجد جو باہر کھبا پیر کھڑنا سی سجا کھڑ بیٹھے نے تے جوئی پیر تے نظر پئی امام مالک بے ہوش ہو کے گر گئے اور سنت دی خیر صلاح کھڑ والے تے جنہ دی نظر سنت دی اہمیت ہوندی ہے بے ہوش ہو کے گر گئے ہوش آئی لوکاں پچھیا گل کی ہے انہاں کہ جی میرا قدم جنت جو نکل کے جہنم وال چلا گیا یعنی حضور دی سنت دے خلاف جڑا قدم اٹھے وہ سمجھو جہنم وال جا رہے اور جڑا سنت دے مطابق اٹھے سمجھو ایندہ کہو کہ سنتاں دی خیر جمعے والے دن یقین جانو جو ہی مولوی اسلام پھیر دے کوئی بلا پہ جاندی بندے
کئی تے مغالتے حضرت جی جتی بھی کسی دی پا جانے میں پتہ لگ گیا تو ٹھیک ہے نہ تے گئی بھئی دعا کیوں نہیں مانگ رہے تسبیح کیوں نہیں پڑھ دے ہوتے بیٹھ کے درود شریف کیوں نہیں پڑھ دے کوئی بندہ پیزی نہیں ہوندہ بھئی ایک گھنٹہ اللہ دے گھر میں دے دیا کرو جمعہ پڑھیا بھی کرو تو جمعہ سنیا بھی کرو لوکی مسیحتہ میں جمعہ پڑھ دینے جمعہ سن دینے جمعہ سنیا بھی کرو تاکہ پتہ لگے نبی دی سنت آئے کو ہور میں اپنے آقا دے یار دی گل دساں مسجد نبوی دا ممبارے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ حضور ممبر دے بیٹھے آقا فرمان لگے جڑا جتے ہے اوتھے بہ جائے میں کوئی خاص گل کرنے تے صحابہ دے کنہ تے آواز پہ گئی صحابی رسول دے حضور فرما رہے نے جتے ہو اوتھے ہی بہ جاؤ آنکھو واہ صحابہ کہہ دیو وہ کچھ نہیں ہوندہ کہہ دیو واہ صحابہ واہ صحابہ واہ اوتھے ہی بیٹھ گیا حضرت محمد الرسول اللہ دا دیوانہ پروانہ ساڑھے کنہ تے بھی 5 ٹائم اذان آن دیئے آواز پہن دیئے موبائل والا موبائل نہیں چھوڑ دا ٹی وی والا ٹی وی نہیں چھوڑ دا کرکٹ والا کرکٹ نہیں چھوڑ دا دکاندار دکان نہیں چھوڑ دا دفتر والا دفتر نہیں چھوڑ دا حالانکہ مؤذن کہہ رہی ہے اللہ اکبر وہ کوئی وڈا نہیں دکان وڈی نہیں اللہ وڈا ہے دفتر وڈا نہیں اللہ وڈا ہے کارخانہ وڈا نہیں اللہ وڈا ہے مل فیکٹری وڈی نہیں اللہ وڈا ہے کرکٹ دا میدان تے کھیل وڈا نہیں اللہ وڈا ہے لیکن بندہ اللہ دا آوازہ سن کے مسیحتے نہ آوے ثابت پیا کر دے کہ میں میرا مال وڈا ہے اللہ چھوٹا ہے معاذ اللہ ساڑھے کرنا تے بھی آواز پہ دیئے حیّ علی الصلاة حیّ علی الصلاة حیّ علی الفلاح بھائی جی میں درمیان جو اذان تاں پڑھی ہے تاکہ باہر پتہ لگ جائے کہ یہ اذان کی او نہیں او نو کہ بابا مسیحتے آئے کھڑا ہوئے مولوی جی جماعت کراؤ کیونکہ بابے 2 کم چھڑ دیں اے بہت بڑے ولی اللہ گھر وچ نوانو تنگ نہ کرنا مسجد تے مولوی نو تنگ نہ کرنا بس یہ بڑے با کمال دو میں کم تے مجبور کانوں پہ آواز پڑی حضرت ابو دردہ کے وہی ایک پاؤں سیڑھی کے اوپر ایک نیچے کتنی مشکل میں بیٹھا ہوگا کتنی مشکل میں بیٹھا ہوگا حضور نے بات مکمل فرمائی گل مکمل جو نبی نے کی تھی حضور دی نگاہ پہ گئی اللہ میں مسافر دعا کرداں تینوں تیری قدرت دا واسطہ جدو پل تے فرشتے روک لین ساڑھے تے بھی تیرے محبوب دی نگاہ پہ جائے ویسے میرے محبوب علیہ السلام اللہ دے عرش دے تھلے جڑا سجدہ کرنگے نا وہ امت دے گناہگاراں واسطے کرنگے ایک شاعر نے بڑا نقشہ کھینچا ہے وہ کہندہ ہے گناہگار جو
گناہگار جو حشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو حشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں سرکار کہیں گے، آیا ہوں سرکار کہیں گے، اور نقشہ کی ہوئے گا سر ہوگا سجدے میں، اور کھل جائیں گی زلفیں میرے مصطفیٰ دی زلف تے گل یاد آ حضور جا رہے سن، صحابہ کھڑے سی چوکے، ایک صحابی آکھن لگا یہ تسی اجازت دیو کہ میں حضور نو آواز مارا، دو جنے منہ تے ہاتھ رکھتے تھا، تینوں نہیں پتا انہوں واجہ نہیں ماری دیاں، انہوں نے کہا پتہ ہے آواز کیوں مارنا ہے، انہوں نے کہا اے دے وچ ایک راز ہے، میں جدو آواز ماراں گا یا رسول اللہ کماں گا، میرے وال ویکھو تے تنوں لطف آ جانا ہے، میں آقا نو آواز ماراں گا، آقا انج ویکھن گے انہاں دی زلف ہلے گی، ساڈا دل ہل جائے گا، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، عاشق کی کہہ رہے ہیں ہمیں میدان محشر کے اندر اپنے چہرے کو نہ چھپانا، آقا بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، پڑھ لو سارے، زلف دیکھی ہے، سر ہوگا سجدے میں اور کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کا اصرار کریں گے، آواز آئے گی سنیا سارے چپ، یہ قہر و غضب تو تیرے دشمنوں کے لیے ہے، ہم تو تیرے چاہنے والوں سے پیار کریں گے، امتی نو کڈا لگ جائے نبی کو برداشت تے بندے نبی دا دل دکھان دے، شادیاں تے نبی دا دل دکھان دے، وہ جنازے وچ نبی دا دل دکھان دے، خوشی غمی وچ نبی یاد نہیں رہندا، برادری ناراض نہ ہوئے، نبی ناراض ہو جاوے، اور برادری راضی نہیں ہوندی، 100 دیگ پکا لو، لوکا پتہ کیا کھانا بڑا چودھری بنیا پھردا ہے تے 100 دیگ پکا کے تے بڑا پھنے خان بنیا پھردا ہے، اوے میاں لون تا تیز ہی سی نا، یہ انہیں ساڑ پکیا، اللہ بڑا راضی ہوندہ ہے تے نبی بڑا جلدی، میرے آقا دی نگاہ پہ گئی غلام تے، آقا نے اشارہ فرمایا، آؤے بندیا، آؤے سجنا، آؤ یارا کی گلے، حضرت ابو دردہ اٹھے نے تے اٹھ کے میرے محبوب علیہ السلام کولا جرو گئے نے، آقا پوچھ دینے کو منت منی سی، کوئی سکھنا سکھیا سی نہیں، اینجی کیوں بیٹھا سی، آقا تواڈی آواز میرے کنہ تے پہ گئی، میرے عشق نے اندر والا قدم باہر نہیں رکھن دیتا تے باہر والا اندر نہیں رکھن دیتا، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے،
دی سنت نو سامنے رکھنا ہے، نبی دا اسوہ سامنے رکھنا ہے۔ فرمایا بہترین نمونہ میرے محمد دی زندگی تو آڑے واسطے، صرف نمونہ نہیں، یہ مثال علماء نے لکھی ہے کہ کوئی بندہ اپنا قمیض لے جائے، کرتا لے جائے، درزی کوٹ، ان کا بھی ایدے نال دا بالکل بناویں نہ بداویں، جدو کرتا چکن جائے بٹن ادھر لگے ہون، کف اتے چڑے ہون، تے کام ایتھے آیا ہوئے، اوسا کھنا بے وقوف آدمی، تینوں میں نمونہ دیتا سی، تیرے نمونے دے خلاف درزی کپڑا سیوے تینوں پسند نہیں۔ میں اگر پیغام پہنچانے کامیاب ہو گیا تو اللہ کرے ہو جا، تیرا نمونہ، تیرا دیتا ہویا نمونہ اگر اس طرح درزی کپڑا نہ بنائے تو پسند نہیں کردہ تو غصہ بھی لگ دے۔ اللہ فرما دے نہیں کوئی نیکی عمل بڑھائی پھر دائیں تے کوئی کٹائی پھر دائیں، تینوں نمونہ نہیں سی دیتا، تیرے کول میں نمونہ نہیں سی بھیجیا، او کون نمونہ ہے جڑا معراج والی رات اللہ پاک نے سونے نو، اگر میرا کلام پسند نہ آوے تو سارے چکے ہو جن رکھے، او نہ ہوئے بھائی ماشاءاللہ سانو ہی دکھاؤں ایک دفعہ حضرت دیکھیا سٹیج تے پیسے ہوندے نے بندے 100 رکھ دے نے 500 بقایا چوک لیندے، بڑا لطف آئے گا، میرا آج تک شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ پاک نے سونے نو عرشات بلایا ہے، اللہ پاک نے سونے نو عرشات بلایا ہے، سب پرد ہٹا کے تے دیدار کرایا ہے، سب پرد ہٹا کے تے دیدار۔ اچھا ویسے تسی میرے نال سارے پڑھو نا، مزہ بڑا آنا، یقین جانا، پانچ رات پوچھاں کو راج پوتاں کو بلانا کر سوکھا، مجد تلو کٹا کھچنا، مولوی دے کو سپیکر کھچنا، تے توڑے کو سبحان اللہ لینے، جنہوں اللہ زبان دیتی ہے نبی دا نات خان بن جائے۔ اللہ پاک نے سونے نو عرشات بلایا، نصیبہ والا پڑے گا، اللہ پاک نے سونے نو عرشات بلایا ہے، سب پرد ہٹا کے تے دیدار۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جڑا اونچی پڑے کو فالج نہ ہوئے، شوگر نہ ہوئے، کینسر نہ ہوئے، انہوں ہیپرٹائٹس نہ ہوئے، کوئی بیماری نہ لگے، اگر کوئی بیمار ہے میرے سمیت اللہ شفا عطا فرما دے میں، سب پرد ہٹا کے تے بھائی جابر صاحب تسی پڑھو تو کہ تسی میں نو بلایا ہے، تسی پڑھو خانہ دے خان پر آنے، اللہ پاک نے سونے نو عرشات بلایا ہے، سب پرد ہٹا کے دیدار کرایا ہے، سونے نو بلاون لئی جبریل امین آئے، سونے نو بلاون لئی جبریل امین آئے، تو بڑا لطف آنا ہے، قدمانو چم چم کے سونے نو جگایا ہے، قدمانو چم چم کے سونے نو جگایا ہے، آواز آئے اللہ پاک نے سب پرد ہٹا کے تے دیدار کرایا ہے۔ مولانا
یار صاحب میرے بالکل یار صاحب اقصا وچ جد پہنچے سلطان جہانا دے نہیں پڑھ دو پچھلے دن میں سیال کوٹ گیا اوتھے میرے دوست نے میں گل سنائی مل آنر فیکٹری ہے ماشاءاللہ بڑا مالدار ہے اس آگے جی ساڑھے دوستہ مجبور کیتا سی تے شادی سی تے شادی تے کوئی مہک بلائے کوئی انہوں نے صدیہ سی انہیں حلف دے کے کیا انہیں کہ جی 80 لاکھ ہو دیا ویلا ہوئی کنیاں تے میں کلیجہ پھاڑے میری گن لو 80 لاکھ ویلا تے جڑا انہیں اتر لفافہ لیا ہائے بڑی دیر نہ لائے ہو عبداللہ بھائی دیر نہ لائے ہو ہون تو سے سیانے ہو تو سے مولیوں نہ لوے سیانے چلو میں ایک قدی کوئی ایک تو میں نے نہ پڑھنے پیشی تو نعرے ماری جاؤ تو میں پڑھی جاؤں اللہ خوش رکھے یقین جانو پیار نال گلاں کر رہے ہیں اللہ دین دے صدقے سانو دے رہے اے تو جڑے سانو 10 کر کے سٹ دے ہو نا مہربانی کرو کوئی چنگا نوٹ سٹے کرو ہن ذرا کھل کے پڑھو اللہ پاک نے سونے نو عرشاں اقصا وچ جد پہنچے سلطان جہانا دے سب نبیاں نے امام اپنا سونے نو بنایا ہے سب نبیاں امام اپنا سونے نو بنایا ہے سب فرد ہٹا کے تے دیدار مصطفیٰ نے دیدار کیتا ہے خدا دا صدیق نے دیدار کیتا ہے مصطفیٰ دا تے پھر دیدار جدو مصطفیٰ دا ہوئے تے پھر چہرے تے نگاہ ابو بکر دیاں ہون جولی وچ حضور ستے ہون تے منظر تے عجیب ہی ہے نا جدو چکیا نا صدیق اکبر نے حضور نے موڑے آتے تے کہنے والے نے کہا کہ وہ کہنے سانو سرکار سے الفت ہے سرکار سے الفت ہے کندھوں پہ بٹھائے ہیں سب بار نبوت کے ہس ہس کے اٹھائے ہیں سب بار نبوت کے ہس ہس کے اٹھائے ہیں دیدار کے شائق تو آتے ہیں سبھی در پر سرکار کی شفقت ہے ساتھ اپنے لے آئے ہیں بچپن کا یارانہ ہے بچپن کا یارانہ ہے ٹوٹا ہے نہ ٹوٹے گا اور پیار کے کچھ ایسے آقا نے سکھائے ہیں اور سب نو کہنے لگے یہ زہر آلودہ ڈنگ روکیں گے نہ عاشق کو خداوند کے محبوب جولی میں سلائے ہیں
کون ابو بکر کائنات تباد نبیاں دے صدیق دا رتبہ عالی ہے صدیق صداقت دا منبع صدیق دی شان نرالی ہے جنہوں تفر حضر وچ نال رکھیا کل کائنات دے والی ہے جڑا نام صدیق تو ٹھردائے او دے جسم وچ خون حلالی دیکھو نا جی کیسی طریقہ ہے مولوی نو آرے لان وہ بھائی نے فرمائش کی تھی نال ہونا حضرت اینا تے پھر بعد میں ٹورنا بھی ہے ایک کہندے نے جی کہ او منظر دکھاؤ جڑے خانے کعبے دا لوگ طواف کر دینے تے رنگ کنج دے ہوندے نے کیویں کر دے جڑا اچھی سبحان اللہ کہے اللہ جلدی جلدی خانے کعبے لے جائے گورے آئے ہیں خانے کعبے کا منظر گورے آئے ہیں کالے آئے ہیں پڑھو گورے آئے ہیں کالے آئے ہیں سب یہاں پر بخت والے آئے ہیں پڑھئے گورے آئے ہیں کالے آئے ہیں سب یہاں پر بخت والے آئے ہیں صبح و صادق کی طرح اوڑے نوری نوری دو شالے آئے ہیں سب یہاں پر بخت والے آئے ہیں چھونی بن گیا ہے شین حرم مصطفیٰ کے جیا لے آئے ہیں مصطفیٰ کے جیا لے آئے ہیں سب یہاں پر بخت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ زندگی گزار نمونے والوے کے اٹھنا تے بیٹھنا تے کھانا تے پینا تے خوشی تے غمی ہر حال دے اندر راج اللہ دا مننا ہے رواج مصطفیٰ دا مننا ہے اللہ تعالیٰ توڑی میری حاضری قبول کرے اگے میں ڈوڈیاں شریف نہ جانا ہوندہ تے توڑے نال پیار ہو گیا اسی تو پہلے بڑا پیار ہے جناب I love you اللہ تنہوں خوش رکھے توڑی شادی چلا برکت عطا فرمائے ہر قسم دیاں چھوٹیاں بڑیاں پریشانیاں مصیبتاں حاسدین دے حسد جادوگر دے جاتو دو محفوظ فرمائے بھائی ریاست